بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ محترم سامعین و ناظرین، کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے اور محرم الحرام کا تذکرہ جیسے ہی آتا ہے ہماری ذہن کی پہلی سوچ جو ہے وہ حضرت حسین کے واقعے کی طرف جاتی ہے۔ عوام تو عوام، ہمارے بعض ائمہ کرام جن کی مسائل اور فضائل پر زیادہ نظر نہیں ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ محرم الحرام کی فضیلت کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کوئی دخل نہیں ہے۔ محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے سے محترم اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں اور یہی صحیح دین ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہیں اور ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ اس سے بھی محرم الحرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایام جاہلیت میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی اس وقت بھی محرم الحرام کو محترم مہینہ، احترام والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور مکہ کے قریش جو تھے وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی روایت میں کافی فضائل آئے ہیں۔ خود رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اس وقت تک حضرت حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حسین کی شہادت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین تو مکمل ہو گیا عرفات کے میدان میں جب آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنے فضائل کسی دن کے، کسی مہینے کے ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئے، دین کی کوئی بات ادھوری نہیں رہی۔ تو حضرت حسین کا واقعہ تو اس کے 50 سال کے بعد ہوا، پھر محرم الحرام کو حضرت حسین کی وجہ سے فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں ہو جانے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت، شہادت کی فضیلت بڑھ گئی، ان کی عزت بڑھ گئی، احترام بڑھ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں جمعہ کے دن یا رمضان میں کسی کی وفات ہو جانے سے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت یہ اپنی خصوصیت رکھتی ہے، لیکن محرم الحرام کی فضیلت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے دماغوں سے نکالنا چاہیے۔ محرم الحرام کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلے تو تھی ہی، مدینہ منورہ آنے کے بعد مزید ایک بات کی تائید ہوئی، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، مشرکین اور یہود۔ تو مشرکین میں سے تو اکثر گھرانے ایمان لے آئے تھے اوس و خزرج کے، اب باقی رہ گئے تھے مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے۔
تو ان کو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کہ یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رکھتے آ رہے تھے، لیکن اب رمضان فرض ہو گیا تھا، تو یہ محرم کے جو روزے تھے، عاشوراء کا روزہ، یہ نفل ہو گیا تھا، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے نہ رکھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہودیوں کو، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اس دن کا احترام کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اسی دن یہ خاص عظمت والا دن ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی، یہود کو بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن کیونکہ یہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقی نہ رہی اور آپ نے 9ویں کا روزہ نہیں رکھا، لیکن اس حدیث شریف کی بنا پر فقہاء نے یہ لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، اور اگر 9ویں کا موقع نہ ملے تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے۔ اس کی فضیلت ہے، فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو عاشوراء کے دن کی فضیلت ہو گئی اور محرم الحرام کی فضیلت ہو گئی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اس دن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شکرانے کا روزہ رکھا، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ میرے بندوں کو، جو مصر میں رہتے تھے، فرعون بادشاہ تھا اور اس نے بہت زیادہ ظلم کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں فساد پھیلایا تھا، تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھ رکھا تھا، ہم ان کی مدد فرمائیں گے، ہم ان کو طاقتور کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ایسے گھرانے میں جو بنو اسرائیل کا گھرانہ تھا، اور وہ سال وہ تھا جس میں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خوف محسوس کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو تم اس کو دودھ پلانا، اور جب تمہیں یہ ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر پکڑ کر لے جائیں گے تو پھر اس کو سمندر میں ڈال دینا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، اور تم ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي، اور بچے کے دور ہو جانے سے غم مت کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف ضرور لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو یہ بات کیونکہ وحی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اس لیے ان کی امی کو یقین ہو گیا تھا۔ انہوں نے صندوق کو ڈال دیا اور فرعون کے ہاتھ میں چلا گیا، ہمیں معلوم ہے واقعہ پورا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر، اور اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ جب دعوت دینے پہنچے، دعوت اس نے قبول نہیں کی، بنو اسرائیل نے دعوت قبول کر لی، لیکن کیونکہ وہ غلام تھے، خادم تھے، کمزور تھے فرعون کی حکومت میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے، رات کے وقت میں نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام جانا چاہتے تھے سینا میدان میں، جو آج بھی موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس سینا میدان میں پہنچنے کے قریب ہوئے، صبح کا وقت ہونے لگا، تو دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
فرعون آ رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہلاک کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنے عصا سے سمندر کو مارو، سمندر میں پانی میں مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ، تو سمندر پھٹ گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اور ہر حصہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 راستے بن گئے، بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا، تو گویا ہر حصہ راستہ دیوار کی طرح ہو گیا، پہاڑ کی طرح بلند، بیچ میں راستہ خشک ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح، پہاڑ کی طرح جم کر رہ گیا ہر 2 راستوں کے بیچ میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم جو ہے وہاں سے گزر گئی آسانی سے۔ جب وہ گزر رہے تھے، ظاہری باتیں چلتے ہوئے سواریوں پر گزر رہے تھے، اس دوران آہستہ آہستہ فرعون بھی قریب آتا گیا۔ فرعون نے بھی دیکھا اپنے لشکر کے ساتھ، ارے سمندر جو ہے وہ خشک ہو گیا، اس کو بحر احمر کہتے ہیں۔ میں نے چند دنوں پہلے نقشے میں بتانے کی کوشش کی تھی، پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ سامنے آ جائے نقشہ۔ تو اس نے کہا، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میرے لیے سمندر نے راستہ کھول دیا ہے، لیکن یہ بنو اسرائیل فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ گزر گئے۔ چنانچہ وہ اپنے اعتماد کے ساتھ اندر گزرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمندر کو کہا مل جا، سمندر مل گیا۔ تو اس نے یہ کہا، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب میں ایمان لاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، الآن، اب، وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو دنیا میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، تو میں ہمارے کمزور بندوں پر ظلم کرتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم ننجیک ببدنک، ہم تمہارے بدن کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور نمونہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس طرح سے ہلاک اور برباد کیا۔ آج کی مجلس کا منشا یہی تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے کہ رمضان محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے روایتیں آ گئی۔ اور یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی 10ویں محرم الحرام کے دن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے فرما بردار بندے بنائے، شکر گزار بندے بنائے، اور محرم الحرام کی فضیلت جس وجہ سے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔